معاویہ رضی اللہ عنہ سنت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور سنت کا اشد درجہ احترام اور اہتمام کرنے والے تھے۔ یہ حج تمتع کے حوالے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعتاً یہ خیال تھا کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ سنت سے اعتراض کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ ایسے ہی اعتراضات کرنا شروع کر دیں گے پھر آپ کا تو یہ اعتراض اس سے بڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ پر ہو جائے گا۔ ان پر کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو حج تمتع سے منع کیا تھا نا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ایک اور روایت آ رہی ہے ترمذی شریف کے اندر غالباً، اس میں ہے کہ سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا، تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو وہ تو روایت ہی ضعیف ہے، ترمذی والی روایت ہے، وہ تو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر لیس بن ابی سلیم، لام یہ سے ثمرات والی پھل والی، لیس بن ابی سلیم راوی ضعیف ہے اور وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم آپ کو نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے، اس پروگرام میں ہم ان تمام اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن اعتراضات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ صحابہ اکرام پر اور خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں، اسی طرح ہم آپ کے سامنے ان تمام روایات کا اصل معنی اور مفہوم محدثین کے فہم کے مطابق رکھتے ہیں جن روایات سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرنے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم نے ایک بہت بڑا اعتراض ڈسکس کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے جی وہ معاذ اللہ شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتراض کا مفتی صاحب نے بڑا ہی مدلل انداز میں ہمیں جواب دیا۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں جو اعتراض ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اعتراض بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ ان کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی تھی۔ تو چلیے اسی اعتراض کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پہلے کی طرح ہی موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ اچھا مفتی صاحب، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جہاں اور بہت زیادہ بے جا اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے جی انہوں نے حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی تھی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں جی سنت رسول کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی ان کو سنت رسول سے محبت نہیں تھی اس لیے انہوں نے حج تمتع کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ ان کو سنت سے محبت نہیں تھی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سنت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور سنت کا اشد درجہ احترام اور اہتمام کرنے والے تھے۔ تو یہ حج تمتع کے حوالے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعتاً یہ خیال تھا کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ سنت سے اعتراض کرنا چاہتے تھے۔ ان کے علم کے مطابق یہ منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا۔ اصل میں مسئلہ سمجھ لیں، ایک لفظ ہے متعہ، یہ اس کا لفظی اور لغوی معنی ہے فائدہ اٹھانا، لیکن اصطلاحی طور پر اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حج کے ساتھ ہی عمرہ کرنا اور ایک ہی سفر میں یہ دونوں کام کرنا، اس کو بھی احادیث میں متع کہا گیا ہے، کیونکہ انسان ایک سفر میں دو کام کر کے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور ایک ہے کہ انسان اپنی نفسیانی خواہشات کے لیے انسان کسی عورت کے ساتھ کچھ وقت کے لیے کوئی چیز طے کر کے اپنی خواہشات پوری کرے، اس کو بھی احادیث میں متع کہا جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرے عورت کے ساتھ وقتی طور پر تعلقات والے متع کو حرام قرار دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ شاید یہ متع بھی حرام ہے، یعنی وہ دوسرے متع کے ساتھ ساتھ اس تمتع والے متع کو بھی حرام سمجھتے تھے، اور اس کے دلائل موجود ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کو سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو اکٹھا کیا، بہت بڑی جماعت تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حدیث نمبر ہے 16833۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے یہ قسم دے کر پوچھا، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم سب کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے مردوں کو پہننے سے منع کیا؟ سارے کہتے ہیں جی ہاں ہے۔ فرمایا میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں کہ یہ منع ہے۔ پھر پوچھا کہ میں تمہیں پھر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو مردوں کے لیے پہننا حرام نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، یہ بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے وغیرہ کی کھال کے اوپر بیٹھنا یا سواری کرنا منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ سچ فرما رہے ہیں، حبیب کبریا نے ایسے منع کیا ہے۔ فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں۔ پھر کہا کہ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل منع کیا ہے۔ فرمایا میں بھی یہ کہتا ہوں۔ اتنی باتیں منوانے کے بعد وہ پوچھتے ہیں میں تمہیں پھر اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو اکٹھا کرنے سے منع نہیں کیا؟ اچھا۔ اب صحابہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کو غلطی لگی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اما انہا معہن، میرے علم کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ ان کو ایک معاملہ سمجھنے میں، فہم میں ایک غلطی لگی۔ ہمیں چونکہ دوسرے دلائل سے پتہ چل گیا ہے کہ متع دو قسم کا ہے، ایک سے منع ہے اور ایک جائز ہے۔ جو متع عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ منع ہے، اور ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرنا اس کی احادیث میں اجازت ہے، چونکہ لفظ ایک ایسا ہے کہ دونوں چیزوں پر بولا جاتا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ جس طرح وہ پچھلی باتیں سونا استعمال کرنا مردوں کے لیے، چاندی کے برتنوں میں پینا اور شیر چیتے وغیرہ کی کھالوں کے اوپر سواری کرنا، جس طرح وہ منع ہے اس طرح یہ بھی منع ہے۔ وہ اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے تھے، یعنی حدیث کی مخالفت نہیں، حدیث سے دشمنی نہیں، بغض نہیں، اپنے علم کی بنیاد پر۔ تو یہ ان کی ایک خطا تھی، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ دین دشمنی کے اندر ایسا کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بھی ماشاءاللہ اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ وہ سمجھتے تھے اسی طرح کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ ہاں، وہ اس کو سنت کی وجہ سے منع کر رہے تھے، حدیث کی وجہ سے منع کر رہے بھی تھے۔ یہاں پہ حل ہو رہا ہے کہ جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں جی وہ درندوں کی کھالیں پہنتے تھے، ہاں، یعنی کہ گھر میں سونا چاندی استعمال ہوتا تھا۔ تو اس روایت میں تو واضح آ رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل منع ان کاموں سے۔ وہ روایت ابو داود کی تھی اور سند کے اعتبار سے ضعیف تھی، اس کے اندر بقیہ بن ولید راوی مدلس تھا۔ تو ضعیف روایات کا سہارا لے کر یہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر، اور صحیح روایات میں جب وہ خود اس سے منع کرنے کی گواہی دے رہے ہیں اور صحابہ سے قسم لے کر گواہی لے رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ایسی چیزیں اپنے گھروں میں استعمال کریں؟ تو یہ روایت ان کے لیے ایک اور تھوڑی سی دلیل ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو۔ یعنی یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فہم تھا۔ ہاں، ان کا ایک فہم تھا، ایک صحابی ہے اور ان کا ایک فہم ہے، فہم میں ان کی غلطی ہے، خطا ہے، لیکن اس کو حدیث دشمنی، سنت دشمنی بنا دینا یہ درست نہیں۔ اگر آپ ایسے ہی اعتراضات کرنا شروع کر دیں گے پھر آپ کا تو یہ اعتراض اس سے بڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ پر ہو جائے گا۔ ان پر کیسے ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو حج تمتع سے منع کیا تھا نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے منع کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت میرے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ حج تمتع کرتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حج تمتع ہوتا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اب اجازت دے دی جائے
تو میں اس کو پسند نہیں کرتا. یہ صحیح مسلم ہے, اس کے اندر حدیث نمبر 1222 ہے, 1222, اس کے اندر ہے وَلَٰكِن كَرِهْتُ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں, اجتہاد کیا انہوں نے, أَن يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَعْرَاقِ, کہ رات تو وہ گزاریں بیویوں کے پاس. یعنی تمتع ہوتا ہی اس وقت ہے نا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا, رات گزاریں بیویوں کے پاس. ثم يروحون فی الحج, اور صبح ہوتے احرام باندھ کے حج کے لیے چلے جائیں. تقطر رؤوسهم, اور سروں سے ان کے نہانے کی وجہ سے پانی گر رہا ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اجتہاد کی وجہ سے حج تمتع سے منع کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی منع کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کرتے ہوئے منع کیا, اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ شاید پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا یہ مطلب ہے. تو اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فہم میں غلطی ہو تو اعتراض ایسا کر دیا جائے, پھر تو یہ اعتراض حضرت عمر پر بھی ہونا چاہیے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہ کسی صحابی نے کیا, نہ امام محدثین نے کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات تو کی کہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی, یعنی وہ حج کرنے کے لیے گئے. لیکن حضرت عمر کو حدیث کا دشمن یا بغض کرنے والا کسی صحابی نے نہیں کہا. اور ائمہ محدثین نے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے ان کے اوپر یہ الزام, اور اس سے بڑھ کر دیکھیں جس جگہ پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منع کر رہے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے, انہوں نے آگے سے انکار کیا کہ یہ معلوم نہیں, آپ نے حج تمتع سے منع. لیکن اس موقع پر حضرت معاویہ کا جو جواب تھا کہ منع کیا ہے, ان کا جواب سن کر آگے صحابہ و تابعین نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, تم حدیث دشمن ہو, تم بغض رکھتے ہو, تم سنت کو بدلنا چاہتے ہو, تم دین بدلنا چاہتے ہو, جس طرح کہ آج 1400 سال کے بعد لوگ اعتراض کر رہے ہیں. صحابہ نے اپنے سامنے معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ سننے کے باوجود بھی ان پر ایسا اعتراض نہیں, یعنی وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ان کا اجتہاد ہے اور ایک اجر کے مستحق ہیں, ایک اجر کے مستحق ہیں. اور وہ اس وقت خلیفہ وقت بھی تھے, اور خلیفہ وقت اگر اجتہاد کرتا ہے یا کوئی محدث اجتہاد کرتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر مجتہد اور خلیفہ وقت سے کسی مسئلے میں خطا بھی ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے, نہ کہ اس کے اوپر یہ فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ سنت کو بدل رہا ہے, دین کو بدل رہا ہے. اگر یہی فتویٰ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگا رہے ہو تو پھر میں آپ کو ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں صحیح مسلم سے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو تمام لوگ مانتے, تمام مکاتب فکر. معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو روافض نہیں مانتے نا, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو روافض مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہی تو پکے صحابی تھے. یہ صحیح مسلم میں ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 1224 نمبر روایت, یعنی وہ پچھلی سے 2 روایت آگے. وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت لنا رخصتاً یعنی المتع فی الحج. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ متع فی الحج والی صرف رخصت ہمارے لیے تھی. اور دوسری جگہ پر کہتے ہیں خاصتاً اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ رخصت صرف اور صرف اصحاب محمد کے لیے تھی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی یہ نظریہ ہے کہ حج تمتع صرف صحابہ کے لیے تھا, بعد میں کیا ہو گیا, منع. اگر ایک ہی نظریہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ہو, اور وہی نظریہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہو, اور وہی نظریہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہو, اور ان 2 افراد کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے, اور ایک کے بارے میں اتنا فتویٰ دے دیا جائے کہ یہ سنت کے دشمن اور مخالف ہیں, پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ فتویٰ ابو ذر غفاری پر بھی لگاؤ. لیکن کہتے ہیں نہیں وہ عظیم صحابی تھے, ہم بھی کہتے ہیں عظیم صحابی تھے. تو جس طرح یہ فتویٰ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اوپر نہیں آئے گا, عمر رضی اللہ عنہ پر نہیں آئے گا, اسی طرح یہ فتویٰ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں آئے گا. اچھا مفتی صاحب, آپ نے کہا ہے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی تھی اس پہ. ہاں جی. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ایک اور روایت آ رہی ہے ترمذی شریف کے اندر غالباً, اس میں ہے کہ سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا. تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو وہ تو روایت ہی ضعیف ہے, ترمذی والی روایت ہے, وہ تو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اس کے اندر لیث بن ابی سلیم, لام
یہ سے ثمرات والی پھل والی. لیس بن ابی سلیم راوی ضعیف ہے اور وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. تو ضعیف روایات پکڑ کے اعتراضات کرنا تو یہ انکشیفہ ہے. چلیں یہ تو ضعیف ہوگی. تو سنن نسائی کے اندر جو روایت آ رہی ہے ابن عباس فرماتے ہیں جی کہ حج تمتع سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. بالکل منع کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کی ایک خطا تھی. انہوں نے پھر دوسرے صحابہ کرام کا تذکرہ کیوں نہیں کیا, صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کیوں؟ تو دوسرے صحابہ کا تذکرہ صحیح مسلم میں آ گیا. ایک روایت کا تذکرہ ایک حدیث کی کتاب میں آ گیا ایک صحابی کے بارے میں, اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ, عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ صحیح مسلم میں آ گیا. تو جن کا تذکرہ بڑی کتابوں میں آ گیا ہے, مسلم بڑی ہے نا نسائی کے مقابلے میں, تو اس کا تذکرہ ان کو کرنا چاہیے نا. صحیح. تو اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ان کو اختلاف تھا؟ نہیں, یہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نام ان کا لیا نا صرف. دیکھیں ان کے سامنے جس نے منع کیا وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں, دوسرے صحابہ کے سامنے جنہوں نے منع کیا وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. صرف ایک کا ذکر کر دینا دوسرے کی نفی تو نہیں کرتا نا. اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا, وہاں معاویہ کا ذکر نہیں ہے. جہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا وہاں معاویہ کا ذکر نہیں ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ حضرت عمر پر اعتراض کر رہے ہیں معاویہ پر نہیں کر رہے, یہ حضرت ابو ذر پر اعتراض کر رہے ہیں معاویہ پر نہیں کر رہے؟ ایسا تو نہیں ہے. پھر تو یہ کہہ دو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ پر اعتراض کر رہے تھے اور دوسرے صحابہ جو ہے حضرت عمر پر اعتراض کر رہے تھے. ایسا تو نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا. جی جی, خلاصہ سمجھ لیں, ایک اجتہادی مسئلہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا بھی اجتہاد اس میں موجود تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی فہم اس میں موجود تھا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی تھا. تو یہ تین بڑے عظیم صحابہ ہیں. تو جس طرح ہم کوئی فتویٰ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر نہیں لگائیں گے اور ان کے اجتہاد کو ان تک رکھیں گے, عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے, ان کا اجتہاد ان تک رکھیں گے, اور معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی اسی طرح کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے, یہ ان کا اجتہاد ہے. اگر وہ اجتہاد غلط بھی ہے اس کے باوجود ان کو ایک اجر ملے گا. لیکن اگر اعتراض کیا جائے تو پھر انصاف تو یہ ہے کہ تینوں کے اوپر فتویٰ لگائیں اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. تو کیا یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے؟ ہاں, یہ بات بھی ہے. یہ تو صحیح بخاری میں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجتہاد کیا تھا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. تو صحابہ نے اس کے بارے میں یہ اجتہاد کیا, اجتہاد لیکن دوسرے دلائل اور نصوص کے اعتبار سے, چونکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حج تمتع کی حلت, اس کا جائز ہونا مل رہا ہے, اس وجہ سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہی زیادہ قابل اعتماد سمجھیں. کیونکہ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, تمہارا تنازع ہو جائے, کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں, فیصلہ تم نے کس سے کروانا ہے؟ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب حج تمتع کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کا موقف, عثمان رضی اللہ عنہ کا موقف, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف, معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف ایک طرف ہے, اور ہمیں اس کے مقابلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حج تمتع کرنا ثابت ہو رہا ہے. تو ہم ان تمام اصحاب کی اجتہادی غلطی کہیں گے, اجتہادی خطا کہیں گے, لیکن ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے, کوئی ان کو بغض والی بات نہیں کہیں گے. ان کی ایک فہم کی غلطی تھی, اور ہم مسئلہ یہی بتائیں گے کہ آج بھی حج تمتع کرنا جائز ہے, درست ہے, اور پاکستان تقریباً 99% یا اس سے بھی زیادہ افراد یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج تمتع سے منع فرمایا کرتے تھے. جی ایسے اصل میں یہ سوال میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں, انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جو اسباب بیان کیے نا, یعنی ان کے بقول کہ ان کی شہادت کے کچھ اسباب تھے, تو ان کے اندر وہ یہ روایت بھی لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی, یہ بھی ان کی شہادت کا سبب تھا. تو کیا ایسا ہی ہے؟ یہ بدترین گمراہی ہے. اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب یہ تھا حج تمتع سے منع کرنا, تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بھی کیا تھا حج تمتع سے منع کرنا. پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مدینے سے ربضہ مقام پر جانے کی وجہ بھی یہی تھی حج تمتع سے منع کرنا. کیا کوئی اہل اسلام آج تک 14 صدیوں میں اس کا قائل ہے؟ اور اگر یہ سمجھا جائے
تو پھر تو بڑے بڑے اختلافات اسی طرح چلتے رہیں گے بھی سب کا سبب یہی تھا، سب کا سبب یہی تھا۔ میری بات سمجھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل اجتہادی طور پر خطا تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بارے میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا تھا کاش کہ عمر جیسے عمل کرتا ہوا میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا۔ تو حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، پھر نعوذ باللہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حضرت علی بھی چونکہ وہ اسی طرح کے عملوں کو پسند کرتے تھے تو ان کی شہادت کا سبب بھی یہی ہے۔ یہ تو اپنی منمانیاں ہیں، مرضیاں ہیں کہ اس وجہ سے شہید ہو گئے، اس وجہ سے شہید ہو گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ فتنوں کے دور میں عثمان رضی اللہ عنہ حق پر ہوں گے، بالکل، تو پھر شہید کرنے والے کیا ہوں گے؟ باطل پر ہوں گے نا، تو پھر ان کا اعتراض باطل ہی ہے، صحیح، پھر بھی یہ غلطی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں یہ واضح کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اجتہاد تھا، ہاں فہم، اور یہ صرف ان کا ہی نہیں بلکہ باقی صحابہ کرام کا بھی تھا۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، ماشاءاللہ آپ نے اس اعتراض کا بڑے ہی مدلل انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے اس کا مکمل جواب دیا ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک اور اعتراض کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔